اللہ 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 اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محرم کے حوالے سے بات ہو رہی تھی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھوڑی سی میں نے سیرت بیان کی۔ اب تھوڑا سا واقعہ کربلا پورا تو تفصیل سے میں بیان نہیں کروں گا، لیکن اس کے اغراض و مقاصد، جو اہل البیت کا مقام، ان کی فضیلت، یہ تھوڑا تھوڑا میں بیان کر دوں گا۔ تفصیل تو اس علماء پورا مہینہ بیان فرماتے رہیں گے، آپ حضرات سنیں جا کر مساجد میں اور کتابوں میں پڑھیں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ بھی ہوگا، سبق بھی حاصل ہوگا۔ اللہ کے سب سے محبوب اللہ کے نبی ہیں، تو یقیناً آپ کا خاندان بھی سب سے محبوب ہوگا، سب سے پیارا ہوگا۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ساری آدم کی نسل میں سے عربوں کو پسند کیا، پھر سارے عرب کی نسل میں سے اللہ تعالیٰ نے ایک عرب سردار ہیں مضر، ان کو پسند کیا، پھر مضر کی نسل میں سے الگ کر کے اللہ تعالیٰ نے قریش کو پسند کیا، پھر قریش کی نسل میں سے اللہ تعالیٰ نے حضرت ہاشم کو پسند کیا جو آپ کے پردادا ہیں۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ چھانٹی کرتے آئے، آدم کی ساری نسل، اس میں سے عرب الگ، پھر عربوں کی چھانٹی، اس میں سے مضر الگ، پھر مضر کو چھانٹ کر اس میں سے قریش الگ، پھر قریش کو چھانٹ کر اس میں سے ہاشم الگ، پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نبی نے ہاشم کی نسل کو دیکھا اور اس میں سے اللہ تعالیٰ نے میرا انتخاب کیا۔ تو اہل البیت یعنی میرے نبی کا گھرانہ، ان کی فضیلت کے لیے میرے پاس نہ الفاظ ہیں، نہ کلمات ہیں، نہ تعبیرات ہیں، لیکن ایک چھوٹی سی بات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ جو درود ہمیں نماز میں ہمارے نبی نے سکھایا کہ نماز میں اس طرح درود پڑھو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم صلی علی محمد، علی وعلی آل محمد، پھر علی دو دفعہ آیا، اللہم صلی علی محمد، پھر وعلی آل محمد، یعنی دو دفعہ علی الگ الگ ذکر فرما کے اللہ کے نبی نے ہمیں یہ سکھایا کہ میرے اوپر مستقل درود پڑھو، میری اولاد پر الگ مستقل درود پڑھو۔ اس کے ذیل میں نہیں فرمایا علی محمد وعلی آل محمد، میرے اوپر برکت کی دعا مستقل مانگو اور میری اولاد کے لیے مستقل مانگو، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد۔ یہ آخری درجے کی بات ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ 5 نمازیں ہم پڑھتے ہیں اور ہر نماز میں التحیات میں یہ درود پڑھتے ہیں، اور اس میں ہم اللہ کے نبی کی آل کا، ان کے خاندان کا، ان کی عظمت کا اعتراف کرتے ہیں کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد۔ یہ کمال درجے کی فضیلت ہے جو اللہ نے اس خاندان کو عطا فرمائی۔ اس خاندان کی عظمت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اس میں اللہ نے اپنے محبوب کو چنا اور ان کو اپنا حبیب بنایا، خلیل بنایا، محمد و احمد، ماہی و حاشر، عاقب و فاتح، خاتم، طہ، یاسین، ابو القاسم، حاشر، رشید، ناصر، نصیر، نبی العالمین، رسول العالمین، رحمت للعالمین،
کافۃ للناس بشیرا و نذیرا شاہد مبشر نذیر داعی الی اللہ سراج منیر ہادی و مہدی مزمل مدثر طٰہٰ یاسین، یہ سب خوبصورت نام میرے اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائے، اور جیسے ان پر اپنی نظر کرم فرمائی ایسے ہی ان کے گھر پہ اللہ تعالیٰ نے اپنی نظر کرم فرمائی کہ بیگمات کے بارے میں فرمایا ازواجہ امہاتہم، کہ میرے نبی کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں، ولا ان تنکحوا ازواجہ من بعدہ ابدا، میرے نبی کے دنیا سے جانے کے بعد ان کی بیگمات سے نکاح نہیں ہو سکتا کہ آپ کے جانے کے بعد بھی نکاح باقی ہے۔ ہر آدمی کے جانے کے بعد نکاح ٹوٹ جاتا ہے، بیوہ عدت کے بعد جس سے چاہے جہاں چاہے شادی کر لے، لیکن میرے نبی کی بیگمات کو یہ عزت حاصل ہے، ان کا نکاح باقی ہے۔ پھر اللہ نے اپنے نبی کو پابند کیا وَلَا أَن تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ، میرے محبوب بس یہی آپ کی بیویاں ہیں، اس کے علاوہ اب آپ اور کسی عورت سے نکاح نہیں کر سکتے، نہ آپ ان کو طلاق دے سکتے ہیں، نہ ان کے اوپر آپ اور کوئی شادی کر سکتے ہیں۔ بیگمات، پھر اولاد، آپ نے فرمایا لوگوں کی نسل چلتی ہے بیٹے سے، میری نسل چلے گی میری بیٹی فاطمہ سے، اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ سیدہ شباب اہل الجنت الحسن والحسین، جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں حسن اور حسین، اور آپ نے فرمایا علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں، اور آپ نے فرمایا فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، جس نے اسے دکھ دیا اس نے مجھے دکھ دیا، جس نے اسے خوش کیا اس نے مجھے خوش کیا، اور آپ نے فرمایا کہ فاطمہ تو اور میں اور یہ دونوں یعنی حسن اور حسین اور یہ جو سویا ہوا ہے، پورا واقعہ سنا دوں، پوری حدیث۔ اللہ کے نبی حضرت فاطمہ کے گھر میں تھے، بچے سوئے تھے، علی بھی سوئے تھے، حضرت حسن کی آنکھ کھلی، کہا ماں جی پانی پینا ہے، تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے اٹھی پانی کے لیے، تو آپ نے فرمایا بیٹھ جا، آپ نے گلاس اٹھایا، سامنے گھڑے میں پانی تھا وہ نہیں لیا، باہر نکلے، صحن میں حضرت علی کی بکری کھڑی تھی ایک بہت کمزور جس میں دودھ کا قطرہ نہیں تھا، آپ نے ایسے تھنوں کو ہاتھ لگایا، وہ پورے بھر گئے دودھ سے، آپ نے تازہ دودھ نکال کے گلاس بھر کے اندر آئے، تو حسین بھی جاگ گئے تھے، تو حضرت حسن سے آگے بڑھ آئے، آگے لپک کے لینے لگے، تو آپ نے فرمایا تو پیچھے ہٹ جا۔ بس فاطمہ نے عرض کی یا رسول اللہ کیا آپ کو حسن سے زیادہ پیار ہے؟ فرمایا نہیں مجھے تو دونوں سے پیار ہے، لیکن حسن نے پہلے مانگا اس کو پہلے دوں گا، تو پھر ان کو پلایا، پھر حسن کو پلایا، پھر آپ نے فرمایا کہ فاطمہ تو اور میں اور یہ دونوں، اس سارے قصے میں حضرت علی کی آنکھ نہیں کھلی، وہ سوئے رہے، تو فرمایا فاطمہ تو اور میں یہ دونوں یعنی حسن حسین اور یہ جو سویا ہوا ہے، ہم قیامت کے دن پانچوں اکٹھے ہوں گے، اور آپ نے فرمایا کہ میرے اہل بیت سے محبت کرنا، مجھ سے محبت کرنا ہے، اور میرے اہل بیت سے بغض رکھنا، وہ مجھ سے بغض رکھنا ہے، اور آپ نے فرمایا قیامت کے دن سارے رشتے ٹوٹ جائیں گے لیکن میرا رشتہ میرے خاندان کے ساتھ باقی رہے گا، اور میں ان کی سفارش ضرور کروں گا، اور آپ نے فرمایا کہ میرے اہل بیت کے بارے میں میرا خیال رکھنا، میرے اہل بیت کے بارے میں میرا خیال رکھنا۔ اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا میں ارشاد پڑھ کے سناتا ہوں کہ انہوں نے فرمایا کہ اہل السنت والجماعت کے اصول میں سے ہے اپنے دلوں کو، زبانوں کو اصحاب رسول کے بارے میں صاف رکھنا، پاک رکھنا، اور اہل بیت سے محبت کرنا اور ان سے دوستی رکھنا، اور اللہ کے نبی کی وصیت کا ان کے بارے میں خیال کرنا، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا غدیر خم میں کہ میں تمہیں اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا واسطہ دیتا ہوں، تم ان کے ساتھ اچھا سلوک فرمانا۔ یہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت ہے، اس میں مسلم کی روایتوں نے نقل کی۔ آگے عقیدہ تحاویہ جو اہل سنت والجماعت کا